السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ علی گڑھ موومنٹ کی سروسز ہیں یا سر سید احمد خان کی سروسز ہیں جو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دی تھیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ان کی تعلیمی سروسز تھیں علی گڑھ موومنٹ کی یا سر سید احمد خان کی۔ تو تعلیم کے میدان میں سب سے پہلے جو ان کی سروس آتی ہے وہ تعلیمی ادارے بنانا ہے، اور وہ ایسے تعلیمی ادارے بنانا ہے جو ویسٹرن لائنز پر تھے، یعنی مغربی طرز تعلیم پر جو بیس کرتے تھے وہ ادارے یہاں پہ ہندوستان میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے بنائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ مغربی تعلیم حاصل کریں۔ اور وہ خود بھی 1869 میں یہاں سے ہندوستان سے برطانیہ گئے تھے، وہاں انہوں نے وہاں کے تعلیمی نظام کو پڑھا، مطالعہ کیا، اور وہی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آ کے پڑھائی گئی، یعنی اسی طرز پہ ادارے بنائے گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ان کی دوسری سروس نظر آتی ہے ہمیں، وہ سائنٹیفک سوسائٹی بنانا ہے۔ سائنٹیفک سوسائٹی بنائی گئی، وہ اس کا پرپس یہی تھا کہ ٹرانسلیٹ کیا جائے مغربی جو کریکولم ہے یا سلیبس ہے، مغربی جو کتابیں ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے ایسی لینگویج میں جو ہندوستان کے مسلمان انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ اردو زبان کو بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ فارسی کو بھی سمجھتے تھے، تو ان زبانوں میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا مغربی نالج کو۔ تو سائنٹیفک سوسائٹی بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو مغربی آرٹیکلز ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے۔ اچھا، تیسری جو ہمیں ان کی سروس نظر آتی ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں، وہ ہے ماڈرن اور سائنٹیفک جو نالج ہے یا سلیبس ہے وہ انٹروڈیوس کروانا ان اداروں میں جو انہوں نے بنائے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ ویسٹرن ایجوکیشن کو ہی جدید ایجوکیشن کہا جاتا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ ویسٹرن ایجوکیشن کا جو سلیبس ہے، ان کا جو طرز نصاب تعلیم تھا وہ یہاں پہ نافذ کیا گیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ چیزیں پڑھائی گئیں تاکہ وہ چیزیں پڑھنے کے بعد وہ بھی ایٹ پار آ جائیں، یعنی ایک برابر آ جائیں ہندوؤں کے، تاکہ جو ہندوستان کے معاملات ہیں آنے والے وقت میں مسلمان بھی شامل ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان ہر لحاظ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اچھا، اب ہم ایک اور ان کی جو ایجوکیشنل سروس ہے وہ انہوں نے جو دو اہم ادارے بنائے تھے، یعنی کہ ایم اے او اسکول اور ایم اے او کالج۔ 1875 میں انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کو محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کا نام دیا گیا۔ 2 سال کے بعد اس ادارے کو جو ہے وہ کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ محمڈن اورینٹل جو کالج ہے وہ یہاں پہ 1877 میں جو ہے وہ بن گیا تھا۔ اب یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ پڑھتے تھے، اس کے علاوہ انگریز اساتذہ جو ہیں ان کو بھی موقع دیا گیا یہاں پہ پڑھانے کا، یعنی آرچ بولڈ یا آرنلڈ جیسے جو انگریز استاد تھے وہ بھی یہاں پہ پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک اور ان کی تعلیمی خدمت یہ ہے کہ ایک گیزٹ جاری کیا جس کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس گیزٹ کے اندر جتنی بھی علی گڑھ موومنٹ کے انڈر جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان کو پبلش کیا جاتا تھا۔ تو یہ ان کی ایک اور اہم سروس ہے جس کو ہم ایجوکیشنل سروس بولتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور اہم ایسوسیشن یا ادارہ بنایا جس کو محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا نام دیا جاتا ہے۔ 1886 میں 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل جو کانفرنس ہے، ایسوسیشن ہے، وہ بنائی گئی۔ اس کا پرپس یہی تھا کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے سارے مسائل کو ڈسکس کیا جائے، چاہے وہ تعلیمی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، اور ڈسکس کرنے کے بعد ان مسائل کا حل نکالا جائے۔ تو اس ایجوکیشنل سروس کا ہر سال جو ہے وہ ایک جلسہ ہوتا تھا، اجلاس ہوتا تھا، اس میں مسلمانوں کے مسائل کو پرکھا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا، اور الٹیمیٹلی جو ہے ان کا حل نکالا جاتا تھا۔ اب یہ چند ایک ان کی ایجوکیشنل سروسز ہیں۔ اس کے بعد ان کی کچھ
پولیٹیکل سروسز ہیں، یعنی سیاسی سروسز ہیں. سب سے پہلی ان کی جو سیاسی سروس ہے ہندوستان کے لوگوں کے لیے یا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، انہوں نے ایک ایفرٹ کی کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ مل جل کر رہیں، یعنی یونائٹڈ رہیں، یونٹی رہے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان. تو وہ ہندوستان کہ جو یہ دو قومیں ہیں بڑی، ہندو اور مسلمان، ان کو وہ دلہن کی دو خوبصورت آنکھیں کہا کرتے تھے. اس سے تشبیہ دیا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دلہن یعنی ہندوستان کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں. تو اس حد تک انہوں نے ایفرٹ کی کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ مل جل کر ہندوستان کے اندر رہیں اور یہاں پہ اپنے جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت کے سامنے مل جل کر رکھیں. اچھا، دوسری جو ان کی ایفرٹ ہے وہ ہے کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیری جو ہے وہ اس کا جو باقاعدہ لفظ ہے یہ پائنیئر کیا، یعنی کہ وہ اس کے موجد بنے. انہوں نے اس لفظ کو ایجاد کیا کہ ٹو نیشن تھیری ہے. جب ان کی ایفرٹس فیل ہو گئیں یونٹی کی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر دو بڑی قومیں ہیں، ایک ہندو ہیں اور ایک مسلمان ہیں، یعنی دو قومی نظریہ ہے یہاں پہ. یہ صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں لیکن منگل نہیں ہو سکے، مکس نہیں ہو سکے، دونوں ابھی بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں. تو یہ ایک اور ان کی سیاسی سروس ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. ایک اور ان کی جو تیسری سروس ہے کہ انہوں نے ہر ایک موقع پہ کوآپریٹ کیا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ. انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا، نصیحت کی کہ وہ جو ہیں ہندوستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں. تو ان کی کوآپریشن کی پالیسی تھی. یہ بھی ایک اہم ان کی سروس ہے کہ جب مسلمان کوآپریٹ کریں گے انگریز حکومت کے ساتھ تو وہ ہر قسم کے فوائد بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں گے. کیوں کہ انہیں اندازہ تھا کہ جو اب انگریز ہیں یا برٹشرز ہیں وہ یہاں پہ سٹے کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ اتنی جلدی یہاں سے نہیں جائیں گے. تو مسلمانوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں انگریز حکومت کے ساتھ. اچھا، پھر ایک اور ان کی سروس یہ ہے کہ انہوں نے جو اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی تھی 1867 میں، جب بنارس کے ہندوؤں نے یہ کوشش کی کہ جو اردو ہے اس کو ریموو کر دیا جائے آفیشیل لینگویج کے طور پر اور ریپلیس کیا جائے یعنی ہندی کو یہاں پہ، تو تب بھی انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا. انہوں نے جو ہے اردو ڈیفینس سوسائٹی بنائی تھی تاکہ جو ہے مسلمانوں کی جو زبان ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے. تو یہ ایک اور ان کی اہم سیاسی سروس ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. اچھا، پھر ہم جب 1880s میں جاتے ہیں تو ایک اور ان کی اہم سروس یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو سیاست میں نہ آنے کا مشورہ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ انہیں چاہیے کہ وہ یہ جو کانگریس بنی ہے یعنی انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی ہے، اس سے بچ کے رہیں، اس سے دور رہیں، اس میں شمولیت اختیار نہ کریں. انہیں شاید یہ اندازہ تھا کہ اگر مسلمان سیاست میں آئیں گے تو اس سے وہ نقصان اٹھائیں گے، یعنی ان کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی جو وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان نہ ادا کریں. تو یہ ان کی ایک اہم سروس ہے. آنے والے وقت میں ان کی جو پریڈکشن ہے وہ سچ ثابت ہوئی. جو کانگریس تھی وہ ہندوؤں کی باقاعدہ جماعت بن گئی، یعنی ہندو جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرنے لگ گئے، میجورٹی میں آ گئے. اچھا، پھر جو ہے وہ انہوں نے ایک اور اہم سیاسی سروس دی کہ انہوں نے برٹش انڈین ایسوسی ایشن بنائی. اب اس کے نام سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برٹش انڈین ایسوسی ایشن، اس میں برٹشرز بھی تھے یعنی انگریز بھی تھے، انڈینز سارے کے سارے تھے، ہندو تھے، مسلمان تھے، سکھ تھے. تو ان کی ایسوسی ایشن تھی. اس کا پرپز یہ تھا، آبجیکٹو یہ تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی مسلمان، ہندو یا سکھ رہ رہے ہیں، ہندوستانی رہ رہے ہیں، ان کے رائٹس کا تحفظ کیا جائے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ ایک اور ان کی اہم سروس ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی سیپریٹ الیکٹوریٹ اور کوٹا مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ مانگا اور کوٹا مانگا جو گورنمنٹ جابس تھیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مسلمان اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس لیے جب کچھ سیٹس ریزرو کر دی جائیں گی، کوٹا سیٹ کر دیا جائے گا تو مسلمان جو ہیں وہ ان سیٹوں پہ سلیکٹ ہو جائیں گے. تو یہ ان کی بڑی اہم سروس ہے اور وہ یہ بھی چاہتے تھے
کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہو، یعنی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے الیکشن کا طریقہ کار الگ ہونا چاہیے، یعنی وہ ایسا ہو کہ جب الیکشن ہوں تو امیدوار بھی مسلمان ہو اور اس کو ووٹ کرنے والے بھی مسلمان ہی ہوں۔ تو یہ ان کی بڑی اہم سروس ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈیفنس ایسوسی ایشن بنائی جس کو محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس کا پیورلی پرپس یہ تھا کہ کوئی ایک سیاسی پلیٹ فارم مل جائے، مسلمان جو ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کا بھی تحفظ کر سکیں۔ تو وہ مکمل طور پر الوفنس کی طرف نہیں گئے پالیٹکس میں، وہ مسلمانوں کی سیاسی رائٹس کے لیے بھی کوشش کرتے رہے، جس کے لیے انہوں نے محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن بنائی تھی۔ اچھا، یہ ان کی ہو گئی سیاسی سروسز علی گڑھ موومنٹ کی یا سر سید احمد خان کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ریلیجیس جو پوائنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کی مذہبی خدمات بھی ہیں کچھ حد تک۔ سب سے پہلے ان کی جو مذہبی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا جو پیور جو اوریجنل فیس ہے وہ حکومت کے سامنے رکھا۔ کرسچین مشنریز جو تھے وہ اسلام کے متعلق کویشچن اٹھاتے تھے، تو آپ نے ان کے جو کویشچنز تھے، ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگز تھیں ان کو ریموو کیا۔ تو اسلام کا اصل جو پیسفل چہرہ ہے وہ انگریزوں کے سامنے رکھا۔ اچھا، پھر ایک اور ان کی جو سروس یہ ہے کہ انہوں نے ولیم میور کی جو بک تھی، کتاب تھی لائف آف محمد، اس کا رپلائی کیا۔ اس نے جو ہے وہ ہمارے آخری نبی کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کیا تھا، تو سر سید احمد خان نے ان کی تردید کی تھی، ان کو رد کیا تھا کہ آپ جو ہمارے آخری نبی کے بارے میں الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، آپ ان کی اصل جو شخصیت ہے اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو وہ اصل شخصیت سے واقف کروایا گیا۔ انہوں نے جو رپلائی کیا خطبات احمدیہ کتاب لکھ کر، یہ ان کی ایک مذہبی خدمت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، یعنی مذہب کی طرف بھی انہیں جو ہے وہ رجحان کیا مسلمانوں کا۔ اچھا، ایک اور ان کی سروس یہ ہے کہ انہوں نے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے وہاں پہ مذہبی یا اسلامی ایجوکیشن کا بھی اہتمام کیا، یعنی مغربی طرز کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اسلام کا نالج بھی دیا جاتا تھا، یعنی قرآن اور حدیث جو ہے وہ بھی پڑھائے جاتے تھے ان اداروں میں جو سر سید احمد خان نے بنائے تھے۔ یہ چاند ایک ان کی سروسز ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔